بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ رمضان 2020 کا پلان تیار کریں۔ آئیے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ پالے اور اس سے اپنی نیکیاں بڑھا لے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منتخب مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اپنا کلام الہی قرآن مجید وہ اللہ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن مجید 23 سال میں بھیجا، جبرائیل امین جس کو لے کر 23 برس میں وقفے سے ضرورتاً آئے، اس کلام پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیک وقت جو لوح محفوظ پر نازل فرمایا، وہ قرآن مجید اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اور ماہ رمضان میں بھی لیلۃ القدر۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور آپ میں سے بیشتر کے علم میں ہوں گے۔ پلان جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ پلان کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اچھے سے انجام دے سکتے ہیں۔ رمضان 2020 کا پلان ہمیں ضرور تیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے پلان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو پلاننگ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ کائنات، زمین و آسمان، یہ انسان اور دیگر مخلوقات، یہ سب کی سب اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے منصوبے کے ساتھ پیدا فرمایا، اور وہی منصوبہ ہے جو اس کو ایک خاص سمت میں رواں دواں رکھتا ہے۔ اگر پلاننگ نہ ہوتی تو آج سورج اس طرح رواں دواں نہ رہتا۔ یہ موسم کا آنا جانا، سال اور مہینے، دریاؤں کی روانی، فضاؤں کی خوبصورتی، یہ ساری چیزیں اللہ نے پلان کر کے بنایا۔ ہم بھی اپنی عبادات کو پلان کر کے، منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دے کر کے اسے بڑا بہتر بنا سکتے ہیں، بڑا مؤثر بنا سکتے ہیں، اسے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پلان رمضان 2020 کیا ہے؟ رمضان مبارک، اس میں کئی عبادات ہیں جن میں فرض ہیں روزے۔ رمضان کے روزے فرض۔ رمضان مبارک جو مہینہ رمضان کا ہے، پورا کا پورا مہینہ، چاہے وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے بند کرو۔ یعنی پورا مہینہ، چاہے وہ 29 کا چاند ہو یا 30 کا ہو، یہ پورا کا پورا مہینہ بغیر کوئی گیپ کیے ہوئے، نہ اس میں کوئی سنڈے ہے نہ جمعہ، سب کا سب فرض ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تینوں عشرے برابر کے فرض ہیں، برابر ضروری ہیں، عشروں کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ مہینہ مکمل یہ رمضان، اس لیے
ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ پہلے دن سے، پہلے روزے سے آخری روزے تک ہم رمضان کو اچھے سے اپنی زندگی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا سکیں۔ رمضان مبارک، اس میں شب قدر ہے، 5 طاق راتیں، وہ 5 طاق راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا گیا، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتیں، 5 طاق راتیں۔ بقیہ اس کے علاوہ رمضان میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ پہلا روزہ ہو کہ آخری، پہلا عشرہ ہو کہ آخری عشرہ ہو یا بیچ کا عشرہ ہو۔ 10 دن کی بھی تقسیم کر سکتے ہیں، 5 دن کی بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی بھی تقسیم آپ کر لیں پلاننگ کی، کر سکتے ہیں، لیکن ہے پورا مہینہ۔ پلاننگ میں کیا چیزیں ہم پیش نظر رکھیں؟ پہلی چیز، روزہ رکھنا چونکہ فرض ہے، اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں، الگ ہیں، چھوٹ ہے ان کے لیے جن کے ساتھ اتنی بڑی مجبوری ہو کہ انہیں روزہ رکھنا دشوار۔ ان کی 2 کیٹیگری ہوگی۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو صحت مند ہے لیکن ان کا عذر ہے، مسافر ہے، تھوڑے موڑے بیمار پڑ گئے، ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ گنجائش ہے، یعنی روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، روزہ نہ رکھیں تو اس کی گنجائش ہے، اس کی قضا لیکن کرنی پڑے گی۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی مہلک بیماری، ایسی سنگین بیماری جس کی وجہ سے ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو، مشکل ہو، تو شریعت نے کہا کہ روزہ ان سے معاف ہے اور ان کو بعد میں رکھنا بھی نہیں ہے، البتہ انہیں فدیہ دینا۔ یہ ساری تفصیلات رمضان کی پلاننگ میں آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کنڈیشن کے اعتبار سے آپ کو روزے کیسے رکھنے ہیں۔ اللہ سب کو صحت دے، جو بیمار ہوں انہیں بھی اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے، یہ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، صحت دے۔ روزہ صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہا کہ ان کی صحت کا راز روزہ ہے، اگر وہ روزے پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ وہ صحت مند نوجوان ہوں گے۔ روزہ اور بھی بہت ساری بیماریوں سے آپ کو شفا دے گا، اس پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی، پلان کریے، معلومات حاصل کریے اور اس پر توجہ دیجیے۔ دوسری پلاننگ جو رمضان کی ہے وہ معمولات کی ہے، چونکہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دن میں سونا ضروری ہے۔ رمضان میں راتوں کو جگنا ہوتا ہے، اس کے لیے دن میں سونا ضروری ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں رات ہمارا جگنے میں گزر جائے اور دن کو ہمارا سونے میں گزر جائے اور بہت اچھے سے ہم دن اور رات کا استعمال نہ کر سکیں۔ جو بھی ہم پلان بنا سکیں اپنی سوسائٹی اور سماج کے لحاظ سے، اپنے گھریلو پس منظر کے لحاظ سے، جو ہم کو سوٹ کرے وہ پلان طے کریں، لیکن یہ ضرور طے کریں کہ ہمارے سونے اور جاگنے کا ریشیو ہو وہی جو عام دنوں میں ہوتا ہے۔ جتنی نیند ہمیں مطلوب ہے وہ نیند ملنی چاہیے، اور جتنا مجھے جگ کر کام کرنا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ ان پلانڈ وے میں، غیر منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، روزوں کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، سحری کی وجہ سے سارا وقت بیکار ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم منصوبہ نہیں بناتے، ہم طے نہیں کرتے ہیں کہ اگر اتنے گھنٹے ہم جگے تو اتنا گھنٹہ ہم نیند میں اس وقت لیں گے، نیند ہماری اس وقت پوری ہوگی۔ تو ایک تو سونے اور جاگنے کا پلان بنائیے آپ۔ تیسری چیز پلاننگ میں کیا ہے کہ آپ کھانے پینے کا پلان بنائیے۔ کیوں؟ ایک وقفہ، اور وہ بھی اس موسم میں وقفہ لمبا ہوگا۔ ہمارے ہندوستان میں تو وقفہ چھوٹا ہوگا، بہت سارے ممالک وہ ہیں جس پہ وقفہ بہت بڑا ہوگا۔ آپ پلاننگ کریے کھانے پینے کی،
ایسا نہ ہو کہ آپ نے 11 گھنٹے اور 12 گھنٹے تو گزار دیے بغیر کچھ کھائے، اور جو آپ کو آگے اللہ تعالیٰ 11-12 گھنٹے دے رہا ہے کھانے کے لیے، اس کو آپ نے پلانڈ میں نہیں کھانے کا بنایا، اور آپ نے 2 گھنٹے میں 12 گھنٹے کی کسر نکال لی، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ ڈسٹرب ہو گئے۔ تو کھانے پینے کا بھی پلان بنائیے۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، اور نہ آپ ڈاکٹر بنیے۔ ڈاکٹر کے بغیر بھی، ڈاکٹر کے تو وہ محتاج ہوتے ہیں جو کسی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مریض ہو، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے کھانے پینے کے سلسلے میں، لیکن آپ لوگ خود اپنے ڈاکٹر بنیں، اپنے کھانے پینے کی پلاننگ کریں۔ جتنی دیر ان کو کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک، سحری کے وقت تک، یہ جو کھانے پینے کا وقت دیا گیا ہے آپ کو، اس میں کھانے پینے کی پلاننگ کیجئے کہ آپ کو کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، اور کس ترتیب سے کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ روزہ آپ کا صحت مندی سے گزرے گا، اور آپ کسی قسم کی دشواری کا شکار نہیں۔ چوتھی چیز، عام عبادات، عام دنوں کی عبادات جو آپ کا معمول ہے، نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، سنتیں پڑھنا، اس سے ہٹ کر رمضان مبارک چونکہ خیر کا مہینہ ہے، اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے توجہ کر، متوجہ ہو جا، دوڑ پڑ، وہ یا باغی الشر ادبر، اور اے برائی کو چاہنے والے ٹھہر جا، رک جا۔ تو یہ خیر کا مہینہ ہے، تو ہمیں خیر میں سبقت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کی پلاننگ کے لیے ہم خیر کی پلاننگ کریں، کیسے خیر ہم سمیٹیں گے۔ اس میں 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک متعین چیز ہم کو دی گئی ہے، وہ کیا؟ تراویح، قیام اللیل، راتوں کو ایکسٹرا نمازیں پڑھنا، اور خصوصاً قرآن کو سننا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوسری چیز، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسری چیز، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو، ضرورت مندوں کو، انہیں یاد رکھنا ہے۔ خیر میں سبقت ہوگا۔ ہم نے 2 وقت کا اچھے سے کھانا کھایا، خوب میسر ہے، اللہ نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے، اور میرا پڑوسی وہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اسے صحیح سے کھانا میسر نہیں، اسے افطاری میسر نہیں، سحری میسر نہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کریں، مسکینوں کا بھی خیال کریں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں سبقت کا ہم جذبہ پیدا کریں اپنے اندر۔ اب آئیے 5ویں چیز پلاننگ میں جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہم رمضان کے مہینے کو ایک خیر کا اور بھلائی کا مہینہ بنائیں گے، ایک اچھا مہینہ بنائیں گے، اپنی تربیت کا مہینہ بنائیں گے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ بنائیں گے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کا مہینہ بنائیں گے۔ کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے دلیل ہے اور رہنمائی کی کتاب ہے، واضح دلیل ہے، صحیح غلط کو بتانے والی کتاب ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کو سمجھنے کا پلان بنائے، چاہے وہ ڈیلی 1 ہی گھنٹہ کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری پلاننگ بہت مضبوط ہونی چاہیے، بہت اچھے انداز میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری بڑی اچھی تربیت بھی ہوگی، بڑا اچھا تزکیہ بھی ہوگا۔ رمضان کے منصوبہ بندی میں، 2020 رمضان کی منصوبہ بندی میں ہمارے لیے ایک بہت اہم چیلنج ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم ایک وبائی بیماری کورونا وائرس کے اس ماحول سے گزر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، بہت سارے علاقے سیل ہیں، انسانوں کی حفاظت کی غرض سے حفاظتی تدبیر کے طور پر ہمارا آپ کا اکٹھا ہونا منع ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب ایسی صورت میں
प्लानिंग का जो कुछ भी ये सारा खाका होगा वो इसी दायरे में होगा। यानी गोया कि हम इज्तिमाई तौर पर किसी चीज से रूबरू नहीं हो सकेंगे, न इफ्तार से और न तरावीह से न नमाजों से। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सारी चीजें घरेलू सतह पे प्लान करना है। ये हमें अपने घर की दीवार के अंदर प्लान करना है। मस्जिद में वो लोग जो इमाम है, मुअज्जिन है, और उनके साथ कुछ लोग वो रहेंगे, वो तरावी भी पढ़ेंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, क़यामुल लैल भी करेंगे, इफ्तार भी करेंगे, सहरी भी करेंगे, और उनका इंतजाम भी आपको करना है, आपको ख्याल भी रखना है। लेकिन आप अपना प्लान अपने घर के चार दीवारी पे में करेंगे, उसी बाउंड्री में करेंगे। अब ऐसी सूरत में आप जरा सोचें, हमने और आपने एक गफलत कर रखी है जो इस मंसूबाबंदी में हमारी राह का रोड़ा बनेगा, हमें सबसे ज्यादा चुभेगा, खलेगा। वो क्या? हम में से शायद 90% वो घर हैं जहां कोई हाफिज नहीं। हम और आप कितना अच्छा अपने घरों में अगर हाफिज है तो आप क़यामुल लैल कर सकते थे, बड़ा पुरसुकून कुरान सुनते, कम रकतें आप पढ़ते और अच्छे से कुरान सुनते, एक भीड़ में नहीं बल्कि चंद लोगों में, घर के अफराद में, जिनको आप जानते पहचानते हैं, जिनसे आपको अलग रहने की जरूरत नहीं है, जिनके साथ मिलकर आप बैठ सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वबा से महफूज हैं, उनके साथ बैठ करके। कितना अच्छा था अगर आपके घर में, अगर आज हमारे यहां 100% हाफिज नहीं, 100% घरों में हाफिज होते, या 90% घरों में हाफिज होते, तो आज हमें यह कसक नहीं होती कि कुरान, आज हमें यह कसक नहीं होती कि कुरान कैसे सुनेंगे, कुरान का क्या होगा, कौन सुनाएगा। मैं उसके लिए एक तदबीर बतलाना चाहता हूं जिसमें कुछ उलमा ने गुंजाइश दी है। उमूमी तौर पर हिंदुस्तान के उलमा मना करते हैं, लेकिन मुहक्किकीन उलमा, अरब उलमा और बहुत सारे मुहक्किकीन इसकी इजाजत देते हैं। और सही बुखारी में एक असर है, असर का मतलब सहाबा का एक अमल है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो गुलाम थे, वो कुरान को हाथ में लेकर कुरान पढ़ के सुनाया करते थे, और पीछे उनके हज़रत आयशा या उनकी जैसी कुछ खवातीन पीछे नमाज पढ़ा करती थी। तो ये गुंजाइश है, अगर आपके घर में आप कुरान लेकर के, कुरान पढ़ करके सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। इसी प्लानिंग में कुरान सुनने के ताल्लुक से सबसे ज्यादा लोगों की कसक होगी, तो आप बिल्कुल अपने को महरूम न समझें। यकीनन हमारे यहां 90% घरों में हाफिज नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्लान करिए, आप आज ही से डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में कुरान मजीद को, आप मामूल बनाइए सुबह शाम का, आप मामूल बनाइए रात में 1 घंटे आप बेहतरीन तिलावत अपने घर में लगाइए और सुनिए अच्छे से। नमाजें आप मुख्तसर पढ़िए, क़याम तवील करिए, कुरान कम पढ़ सकते हो कम पढ़िए, रकतें भी कम कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, नमाज का लुत्फ लीजिए, नमाज अच्छे से पढ़िए, रकतों के काउंटिंग को कम कर दीजिए। इंशाअल्लाह इन सब पर बात आएगी, लेकिन मैंने मंसूबा बंदी पर जो गुफ्तगू की है कि रमजान 2020 का प्लान, वो प्लान आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। प्लानिंग के साथ रमजान को गुजारेंगे, बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। खैर का महीना है, अल्लाह करे सबके लिए रमजान अच्छा गुजरे। सबको इस्तकबाल है रमजान 2020 का। इंशाअल्लाह हम प्लानिंग के साथ 2020 रमजान को अपने लिए खैर बनाएंगे।